اللهم صل على سيدنا محمد۔ ان مسائل پر گفتگو کریں گے کہ تیمم کب جائز ہوتا ہے، یعنی کن کن اعذار کی بنا پر تیمم جائز ہوگا، اس پر آج پہلی نشست ہے اور اس کے بعد کئی لیکچر ہمارے ہوں گے، اس پر انشاءاللہ بالتفصیل گفتگو ہوگی۔ تیمم جائز ہونے کے لیے جو پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے مقام پر ہونا جہاں وضو اور غسل کے لیے پانی موجود نہیں، اور ایک ایک میل دور تک آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ایک ایک میل تک جو ہے پانی کی موجودگی کا علم نہیں ہو تو پھر تیمم کی اجازت ہوگی۔ اچھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجد میں آئے تو پتہ چل رہا ہے کہ مسجد میں پانی نہیں ہے تو آپ بولے کہ پانی نہیں ہے تو میں تیمم کر لوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا گھر میں آپ گئے تو دیکھا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آپ موٹر نہیں چلا پا رہے اور پانی نہیں، تو آپ بولے کہ چلو امام صاحب نے کہا پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، تو یہاں تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ یا علاقے میں پانی نہیں ہے، آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے تو آپ بولے امام صاحب نے کہا پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ تو بھئی اگر مسجد میں پانی نہیں ہے، شہر کے اندر آپ موجود ہے، آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، علاقے میں نہیں ہے، تو آپ ایک ایک میل دور تک شہر کے اندر یہ ممکن نہیں کہ ایک ایک میل دور تک آپ کو کہیں پہ پانی نہ ملے، اور آپ کسی سے جا کے بولے یار مجھے وضو کے لیے تھوڑا پانی دے، وہ منع کر دے، تو یہ ایک ایک میل دور تک شہر کے اندر پانی نہ ہو، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ بات وہاں کے لیے کہ بندہ اگر مسافر ہے، سفر کی حالت میں شرعی مسافر ہے، یا وہ شرعی مسافر تو نہیں لیکن شہر کے حدود سے باہر ہے، یا ایسے مقام پر ہے، جنگل میں ہے، صحرا میں ہے کہ ایک ایک میل دور تک، ایک میل آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کی موجودگی کا کوئی اتا پتہ نہیں، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں وضو غسل کے لیے پانی نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ پانی کے متعلق خبر دینے والا کوئی مقامی شخص وہاں موجود ہے یا نہیں ہے۔ آپ اگر کسی صحرا میں ہیں، جنگل میں ہیں، یا کسی گاؤں دیہات کسی علاقے میں ایسے مقام پر ہے کہ آپ مسافر ہیں، تو دیکھیں وہاں کوئی مقامی شخص ہے یا نہیں جو پانی کے متعلق آپ کو خبر دے سکے، کیونکہ اگر مقامی ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ اس علاقے میں کتنا دور پانی موجود ہے۔ تو اگر مقامی شخص پانی کے متعلق خبر دینے والا موجود ہے تو اس سے پوچھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اس سے پوچھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر اس سے پوچھے بغیر ہی آپ نے خود ہی تیمم کر لیا، آپ نے کہا بھائی میں تو یہاں مسافر ہوں، ابھی جنگل میں ہوں، صحرا میں ہوں، یا ایسے مقام پر ہوں دور دراز تک کوئی پانی نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایک بندہ یہ یہاں سے جا تو رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، یا اس کی دکان ہے، شاپ ہے، میں کیوں اس سے پوچھوں، چلو خود ہی تیمم کر لیتا ہوں۔ تو حالانکہ وہ موجود تھا، وہ مقامی بندہ تھا، اس سے پوچھنا واجب تھا، آپ نے پوچھا نہیں، اور بغیر پوچھے ہی آپ نے تیمم کر لیا مٹی سے، اور تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ پانی تو قریب ہی موجود تھا، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتا چلا پانی تو قریب موجود تھا، اور آپ نے بندے سے پوچھا بھی نہیں، اگر پوچھ لیتے وہ بتا دیتا کیونکہ وہ مقامی بندہ تھا۔
تو آپ نے پوچھے بغیر مٹی سے تیمم کر کے نماز جب پڑھ لی، بعد میں پتا چلا پانی قریب ہے، تو ایسی صورت میں جو نماز آپ نے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی، اب پانی سے وضو کرنے کے بعد، کیونکہ پانی تو آپ کو پتا چل گیا قریب ہی ہے، اب پانی سے وضو کرنے کے بعد اس نماز کو دوبارہ لوٹانا یہ ضروری ہے، اس کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے، پہلا مسئلہ۔ اور اگر یہ ہے کہ آپ نے اس بندے سے پوچھا نہیں، علاقے کے بندے سے، خود ہی آپ نے تصور قائم کر کے آپ نے جو ہے بس تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ پانی تو ہے لیکن یہاں نہیں، کافی دور ہے، وہ کئی کلومیٹر دور پر واقع ہے، اور وہاں سے پانی کو حاصل کرنا یہ مشقت کا سامنا ہے، حرج ہوگا، مشقت ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے بہت زیادہ اس میں، کیونکہ پانی کافی دور ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے جو تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی وہ نماز آپ کی ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی دور ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پانی کے متعلق خبر دینے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کوئی بندہ بشر ہے ہی نہیں یہاں پر جو آپ کو بتائے کہ بھائی کوئی سامنے ہو، اس کی کوئی پرچون کی دکان، پان کی دکان، سگریٹ کی دکان ہے، کسی جنگل صحرا میں آپ دیکھیں کوئی بندہ ہے تو پھر تو آپ پوچھتے نا، لیکن کوئی خبر دینے والا مقامی کوئی بندہ ہی نہیں ہے، یا پھر پانی کی موجودگی کی کوئی علامت ہی نہیں ہے، بندہ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی علامت نہیں جس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بھئی ہاں اس اطراف میں پانی ہے۔ مثلا اگر صحرا وغیرہ میں تو اگر پرندے خول کے خول پرندے اڑتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا پرندے جب یہاں اڑ رہے اس کا مطلب آس پاس کہیں پہ پانی ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے نا۔ تو اگر کوئی بتانے والا بھی نہیں اور پانی کی موجودگی کے متعلق کوئی علامت بھی نہیں، تو ایسی صورت میں اب آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ غور و فکر کرنا پڑے گا، اور دل سے آپ کو تحری کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ پانی 1 میل کے اندر اندر موجود ہے یا نہیں۔ آپ نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کے نتیجے میں آپ کا دل، اب دل سے ہی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بتانے والا تو ہے نہیں، آپ کا دل یہ اس طرف مائل ہوا، 80%، 90% آپ کا دل اس طرف مائل ہے کہ 1 میل کے اندر اندر پانی ملنا ممکن ہے۔ یعنی اگر غالب گمان جس کو کہتے ہیں نا فقہ کی اصطلاح میں، جب فقہی مسائل ہو تو وہاں غالب گمان یقین کے معنی میں، یعنی آپ نے اپنے دل میں غور و فکر کیا، اندازہ لگایا، تو دل نے فیصلہ کیا کہ 1 میل کے اندر اندر پانی ملنا ممکن ہے۔ تو اگر 1 میل کے اندر پانی ملنا ممکن ہے اور تلاش کرنے میں کوئی حرج شدید بھی واقع نہیں ہوگا، 1 میل کے اندر پانی موجود ہے اور پانی کے تلاش کرنے میں کوئی آپ کو حرج شدید، بہت زیادہ مشقت کا سامنا بھی نہیں ہوگا، تو اب پانی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ پانی تلاش کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اندازہ لگا لیا، آپ کا دل کہہ رہا ہے 1 میل کے اندر پانی ہے، اور پانی تلاش کرنے میں کوئی مشکل بھی نہیں، آپ کو کوئی مشقت بھی نہیں ہے، تو اب تلاش کرنا ضروری ہے۔ فوری طور پر تیمم نہیں کر سکتے، فوری طور پر تیمم کرنا اب جائز نہیں ہے، تلاش کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر تلاش کرنے میں حرج شدید واقع ہوگا، حرج شدید واقع ہوگا، اب تلاش کرنا ضروری نہیں، اب تیمم کر کے بندہ فوری نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا ہوائی جہاز میں، ریل کے سفر میں، اور بعض اوقات ریل گاڑی والے جو وہ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کیونکہ ان کو پانی کی بوتلیں بیچنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اندر جا کے ٹوٹیاں کھول دیتے تاکہ پانی سارا ضائع ہو جائے اور ہم سے لوگ پانی خریدیں۔ تو پانی اگر پورا ضائع ہو جائے، یہاں تو مسئلہ یہ کہ پانی اگر اتنی قیمت میں پانی دے رہے ہیں جو عام روٹین کے مطابق
جس کی قیمت بنتی ہے، تو پھر تو پانی خرید کے ہی آپ کو جو ہے وضو کرنا پڑے گا. اور اگر ڈبل ٹرپل قیمت ہے تو پھر اب آپ کو پانی خریدنا یہاں پر لازم نہیں، اب آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر 1 میل کے اندر پانی ملنا ممکن بھی ہے اور حرج شدید بھی واقع نہیں ہوگا تو پھر تلاش ضروری ہے. اور اگر حرج شدید واقع ہوگا، جیسے آپ ہوائی جہاز میں، ریل گاڑی میں، بعض اوقات موٹر وے میں سفر کے دوران پانی کو تلاش کرنا، یہ حرج شدید ہے، اس میں کافی مشقت کا سامنا ہے. کئی کلومیٹر دور جا کر بعض اوقات جو ہے پیٹرول پمپ وغیرہ وہ ملنا ممکن ہوتا ہے. تو آپ خود غور و فکر کریں گے کہ اس وقت پانی تلاش کرنا میرے لیے زیادہ مشقت ہے یا آسانی ہے. اگر 1 میل کے اندر پانی مل سکتا ہے، حرج شدید بھی نہیں، تو پھر تلاش ضروری ہے. اور اگر حرج شدید ہے تو پھر تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. اب تیمم فوری طور پر کر کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر ایسا تھا، اس نے غور و فکر کیا پانی 1 میل کے اندر مل جائے گا، تلاش بھی میں کر سکتا ہوں، کوئی حرج شدید نہیں، لیکن اس نے تلاش نہیں کیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ پانی تو قریب ہی تھا. تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد اس نے تلاش کیا تو قریب ہی پانی مل گیا. تو قریب اگر اس کو پانی مل جائے تو اب وہ نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو وضو کرنے کے بعد دوبارہ لوٹانا ضروری ہے. اس کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے. اور اگر ایسا ہو کہ تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، یعنی 1 میل کے اندر پانی موجود تھا، آپ کو اندازہ تھا کہ ملنا ممکن ہے، حرج شدید بھی نہیں ہے، آپ نے تلاش نہیں کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے تلاش کیا تو پانی آپ کو ملا نہیں، 1 میل کے اندر کافی دور ہے. تو اب جو نماز پڑھی وہ نماز آپ کی ہو گئی، اب آپ کی نماز ہو گئی، اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تھا پانی ملنے کا غالب گمان ہو، اس متعلق مسئلہ. اب آ جائیں دوسری طرف. اگر 1 میل کے اندر پانی نہ ملنے کا غالب گمان ہو، یعنی 1 میل کے اندر پانی نہیں ملے گا، اس طرف آپ کا دل 70-80%، 90% آپ کا دل فیصلہ دے رہا ہے کہ نہیں یار یہ تو ممکن نہیں ہے، 1 میل کے اندر کہاں پانی مل سکتا ہے، یہ ایسے علاقے میں، جنگل میں، صحرا میں پھنس گیا ہوں، ممکن نہیں ہے. تو اگر غالب گمان یہ ہے کہ 1 میل کے اندر پانی نہیں ملے گا، 1 میل کے اندر پانی نہیں ملے گا، تو اب تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، اب تلاش کرنا اس پر لازم نہیں ہے. بغیر تلاش کیے اس نے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز اس نے پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا پانی تو قریب ہی تھا، پانی تو قریب ہی تھا. تو اب یہ نماز اس کی ہو گئی ہے. شریعت نے یہاں آسانی رکھی ہے، رخصت کا پہلو ہے کہ یہاں اب اس کی نماز ہو گئی، اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اب اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. پانی مل گیا نا، جب پانی مل گیا ہے تو اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا ہے. اب آنے والی اگلی نماز کے لیے، یہ نماز تو ہو گئی اس کی، یہ نماز ہو گئی، اب جو دوسری اگلی نماز پڑھنے کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب پانی موجود ہے، اب تیمم اس کا ختم ہو گیا، پانی موجود ہے. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آ جائے تیسرا مسئلہ. اگر پانی کے ملنے یا نہ ملنے کا کسی طرح کا کوئی غالب گمان کسی طرف نہیں آ رہا ہے، ملنے کا غالب گمان بھی نہیں ہے اور نہ ملنے کا بھی غالب گمان نہیں ہے، کسی طرف دل جم نہیں رہا ہے، بیٹھ نہیں رہا ہے، ہونے یا نہ ہونے کسی کا غالب گمان نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اب جو ہے اس کو پانی اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی ہونے کا بھی گمان دل میں نہیں بیٹھ رہا ہے، نہ ہونے کا بھی کوئی دل اس طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو اب تلاش کرنا اس پر واجب اور فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. ہاں افضل ہے،
فرض واجب نہیں، لیکن افضل ہے کہ تلاش کر لے. لیکن بغیر تلاش کیے بھی اگر اس نے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اب اس کی نماز ہو گئی. اب اس کی نماز، بولیے، اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا ایک مسئلہ اور سن لیں، باقی پھر اس پر مزید کچھ اور مثالیں میں انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کروں گا. اگر اتنا آب زمزم کا پانی ہے جو آپ نے دیا ہے کہ میں لوگوں میں تقسیم کروں گا، اب یہ پہلے زمانے میں تو لوگ جو ہے وہ جس طرح جاتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے شپ وغیرہ کے ذریعے پھر آب زمزم لاتے تھے کہ بھئی علاقے میں، گاؤں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں آب زمزم مجھے تقسیم کرنا ہے. تو اس وقت راستے میں آنے جانے میں بڑی مشقت کا سامنا ہوتا تھا. تو یہ اس زمانے کا یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا آب زمزم کا پانی ہے جو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے تبرک ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، اس کے علاوہ، اور آگے پیچھے علاقے میں دور دور تک 1 میل تک پانی ملنے کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، بس یہی اس کے پاس پانی ہے جو آب زمزم کا پانی ہے، تبرک ہے. تو ایسی صورت میں اس آب زمزم کے پانی سے وضو کرنا فرض ہے، تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تیمم کرنا جائز نہیں ہے. آب زمزم کا پانی ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے تو اس سے وضو کر کے اپنی نماز پڑھے گا. اب تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اتنا مسئلہ ذہن نشین ہو گیا.